اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ یار آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، ایسا کام نہ چلے گا، سمجھے نا؟ آپ بھی کہیے میرے ساتھ، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، ہمارا نبی۔ تاجداروں کا آقا، اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا چمکا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ برادران اسلام، خطبہ مسرورہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کچھ گفتگو کی جائے، آپ پر ہم پر ضروری ہے تمام مل کر نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، خطبہ مسرورہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کے کچھ بیان کیا جائے، درود شریف اور پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ برادران اسلام، جناب حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا، ابھی حضرت کا حکم ہوا تھا میرے لیے کہ آپ جو ہے اصلاح اعمال کے متعلق گفتگو کرنا، عمل کی اصلاح کے متعلق۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بھی اصلاح کریں اور ہم اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں، سمجھے نا؟ عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے اور عمل کی اصلاح اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ برادران اسلام، تو میں چاہتا ہوں کہ اصلاح اعمال اور عقیدے کے متعلق گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک، اے لوگو، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین، سب سے بہتر وہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ وہ انسان افضل و اعلیٰ ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ برادران اسلام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے افضل و اعلیٰ اس کو کہا کہ جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے۔ اٹھ کر نہ جائیں آپ حضرات، توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ بہت زیادہ آپ حضرات ہم دیکھنے میں آ رہا ہے میرے دوستو کہ آج جب کوئی شیطانی محفل ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی جب وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو جب تک نہیں اٹھتے ہیں، جب تک گناہوں کا پورا پلندہ اپنے اوپر سوار نہیں کر لیتے۔ لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے، برادران اسلام، وہاں بیٹھنا بڑا مشکل ترین ثابت ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، جس طریقے سے شیطانی کاموں سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اس کے رسول کی محفل سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں تمہیں ایمان کی باتیں سننے ملتی ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جہاں تمہیں قرآنی باتیں سننے ملتی ہے، یہ وہ
وہ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہے جہاں مدینے کے تاجدار احمد مختار رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سننے ملتی ہے۔ لہذا نبی کے غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے میرے دوستو کہ نبی کا غلام کہ جب نبی کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو قرآن کو اور حدیث مصطفیٰ کو اس انداز سے جھوم جھوم کر سنتا ہے کہ جس طریقے سے مدینے والے آقا کے سچے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں آپ حضرات بھی آگے آ جائیے، تھوڑے سے جگہ خالی ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑو، سرور سے آگے بیٹھو، سمجھے؟ ماشاءاللہ دیکھیے اور بھی علماء آنے والے ہیں، یہ ریسیو کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ جا رہے ہیں، یہ دیکھیں نوجوان ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں جن کے سامنے سینے پر بلہ لگا ہوا ہے، سمجھے نا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ ہر مسلمان جب جلسے ہمارے اس انداز سے ہر انسان جلسے کا ذمہ دار ہے، بات سمجھ میں آئیے نا؟ آپ سب لوگ ذمہ دار ہو۔ درود شریف اور پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے اصلاح اعمال کی۔ میرے دوستو ان محفلوں سے محبت کرو۔ جانتے محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں تم کو دین سکھانے کے لیے۔ ان جلسوں کو سجایا جاتا ہے تم کو ایمانی، روحانی، قرآنی باتیں بتانے کے لیے، نیک اعمال کی باتیں بتانے کے لیے ان محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ انسان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ذرا عصر حاضر کے تناظر میں آپ ذرا غور فکر کیجئے۔ آج انسان جتنا بڑا خبیث ہے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش میں لگا۔ بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ یہ محبت کی بات ہے، کوئی اٹھ کر نہ گیا، سب بیٹھے ہوئے اپنی جگہوں پر۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہوگی آپ کے ہمارے لیے اگر اس پر عمل کیا انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، تو بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ انسان سب سے افضل و اعلیٰ ہے کہ جو جتنا بڑا نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو جتنا بڑا بد عمل ہوتا ہے آج اپنے آپ کو اتنا ہی اچھا لوگوں کے سامنے ثابت کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برادران اسلام لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت زیادہ اچھا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شراب پی رہا ہے دن دہاڑے اور برادران اسلام شراب پینے کے بعد اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے، عطائیں دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی انسان اگر اپنے چہرے کے اعتبار سے اگر حسین و جمیل ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اچھا ثابت کر رہا ہے۔ کوئی انسان اگر زمین والا ہے، زمیندار ہے، تخت و تاج والا، اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں بہت عظیم الشان انسان ہوں۔ برادران اسلام، اگر کسی کے پاس اگر بینک بیلنس اکٹھا ہو گیا، اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں عظیم الشان انسان ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آخر تو بتا افضل و اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ کون لوگ ہیں؟ تو رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو سنو سنو، تم میں افضل و اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل وہ انسان ہیں جو سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیک بنیں، ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، جانتے ہو حجۃ الوداع ہمارے نبی کا یہ
یہ آخری حج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے سرکار اپنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں کا مجمع تھا، صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ حیرت میں پڑ گئے، آخر وہ پیغام کیا ہے؟ آقا ہمیں اب سے پہلے اور بھی پیغام دیا کرتے تھے، لیکن رسول پاک کا یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ سرکار نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میرا پیغام یہ ہے۔ اے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، کوئی بھی عرب کا رہنے والا کوئی عجم کے رہنے والے سے افضل نہیں ہے، اور کوئی بھی عجم کا رہنے والا کوئی عرب کے رہنے والے سے افضل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی خوبصورت انسان کسی کالے سے اچھا نہیں ہوتا، کوئی بھی مالدار کسی غریب سے اچھا نہیں ہوتا، یا کوئی غریب کسی امیر سے اچھا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، قیامت تک کے لیے آقا نے یہ پیغام دیا تھا، اے میرے صحابہ سنو، اے لوگو سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد تم سب کو مٹی میں جانا ہے۔ انسان اگر افضل و اعلیٰ اگر ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہ دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی کی بنیاد پر۔ انسان جو افضل و اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی نیکیوں کی بنیاد پر افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ ہم نمازوں کی پابندی کیا کریں، ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم ماہ رمضان کا اہتمام کریں۔ شب برات آ رہی ہے، ہم شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا اپنے رب کو راضی کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے میرے دوستو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک اعمال کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دنیا میں بھی راضی ہو جائے، مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الایمان ان الحیاء والایمان اذا ان الایمان ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، شرم اور حیا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرم اور حیا یہ دونوں متصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ لہذا اے لوگوں اپنی شرم و حیا بھی باقی رکھو، اپنے ایمان کو بھی باقی رکھو۔ ایمان کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے، ایمان کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ عمل سے ہوا کرتی ہے، ایمان کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے برادران اسلام، وہ عمل سے ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تم نیک اعمال کرو گے، جب تم نماز کے پابند بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاور عطا فرمائے گا، ہمیں قوت ملے گی، ہمیں ایمانی لذت ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب مسلمان اپنے عمل میں پختہ ہو جاتا ہے، مسلمان جب اپنے عمل میں پکا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اس کے سامنے باطل طاقت آتی ہے، جب اس کے سامنے ظلم و بربریت کی آندھیاں اٹھ کر آتی ہے، تو مسلمان اپنے ایمان کے بلبوتے سے، اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اٹھتی ہوئے طوفانوں کے رخ کو موڑنے کی طاقت رکھا کرتا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں اپنے عمل کی ضرورت ہے، تو میرے آقا فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے ایمان کو پختہ کرو اور با حیا بن جاؤ، حیادار بن جاؤ۔ حیادار شرم و حیا والے، حیا کا معنی شرم آتا ہے، حیا کا معنی شرم و حیا۔ برادران اسلام، شرم و حیا والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایمان اور یہ شرم، جب ان دونوں میں سے ایک بھی جب ختم ہو
ہو جاتا ہے تو انسان کا جب آقا فرماتے دونوں میں سے ایک بھی چیز جب ختم ہو جاتی ہے کسی انسان کی کسی مسلمان بھائی کی یا کسی مسلمان بہن کی اگر شرم و حیا ختم ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں اور جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کی شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے اب غور کرنے کا مقام حدیث پاک کے آئینے میں آپ ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے شرم و حیا لیجئے آج ہمارے معاشرے سے شرم و حیا کس انداز سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارا بھائی ہے نوجوان بھائی ہے اس کی بہن اس کے سامنے بے پردہ نکل کر جا رہی ہے لیکن بھائی کو یہ شرم نہیں آتی کہ اپنی بہن کو پردے کی بات بتائے اپنی بہن کو دین کی بات بتائے عزیزان ملت اسلامیہ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے جب شرم و حیا ختم ہو گئی ہے تو نہ بہن اپنے بھائی کا کوئی لحاظ کر رہی ہے نہ بھائی ہے اپنی بہن کا کوئی لحاظ کر رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ایک عربی کا بہت بڑا شاعر عرب کا بہت بڑا محقق ہے اس نے کہا تھا لا عجبا علی عورات النساء وزیق ملابسہن بل العجب انہن خرجنا من بیوت فیہا رجال ایک عرب کا بہت بڑا شاعر ہے عرب کا بہت بڑا محقق ہے بہت بڑا عربی عالم اس نے کہا تھا کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں ننگی ہو گئی مسلمانوں کی عورتیں ننگی پھر رہی ہے ان کے کپڑے ان کے جسموں پر تنگ ہو گئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں ننگی ہو گئی ہیں ننگا لباس پہن رہی ہے مسلمانوں کی عورتوں کے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں بلکہ وہ کہتا ہے بل العجب بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے انہن خرجنا من بیوت کہ عورتیں ایسے گھروں سے نکل کر باہر جا رہی ہے فیہا رجال کہ جس گھروں کے اندر مرد رہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مردوں کی مردانگی جب ختم ہو جاتی ہے تو مردوں کی مردانگی کی آنکھوں کا جو پانی ہے وہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ پردہ ختم ہو جاتا ہے شرم ختم ہو جاتی ہے ختم ہو گئی تو عورتوں کا پردہ ختم ہو گیا اللہ اکبر ارے اگر پردہ تمہیں دیکھنا ہے شرم و حیا اگر دیکھنی ہے تو چلو مدینے کے تاجدار احمد مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کا پردہ دیکھو اللہ اکبر میرے سرکار میرے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پردے کا یہ عالم تھا اللہ اکبر کہ چاند کی چاندنی نے سورج کی روشنی نے بھی حضرت فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا عزیزان ملت اسلامیہ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ کہ چاند کی چاندنی نے حضرت فاطمہ کے چہرے کو نہیں دیکھا سورج کی روشنی نے حضرت فاطمہ کے پردے کو نہیں دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت اسلام مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا قربان جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے پہ قربان جاؤ جن کا آنچل نہ دیکھا آنچل کے معنی پردہ آتے ہیں چہرہ آتے ہیں جو چہرے پردے کے پیچھے ہو اس کو آنچل کہا جاتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے ماہ کے معنی چاند مہر کے معنی سورج ردا کے معنی چادر جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پر لاکھوں
لاکھوں سلام۔ رضا کے معنی چادر آتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت فاطمہ کے پردے کی تعریف کس انداز سے کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج لوگ اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت ہوتی کیا ہے۔ اہل بیت کی اگر محبت دیکھنی ہے تو چلو بریلی امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلو اور ان کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہو، اے امام احمد رضا تمہارے تقوی کو سلام، تمہارے فتوے کو سلام، اے امام احمد رضا تمہاری تصنیف کو سلام، اے امام احمد رضا تمہاری تحقیق کو سلام، اے امام احمد رضا تمہارے جذبائے عشق مصطفیٰ کو سلام، اے امام احمد رضا آپ بتائیے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے؟ تو بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اپنی بیٹیوں کو پردہ دو، اپنی بیٹیوں کو پردہ دو، ضرورت اس چیز کی ہے۔ اے میرے دوستو، پردہ دو اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو پردہ سکھاؤ۔ پردہ جب ختم ہو جاتا ہے تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جب عورت کے سر سے روپٹہ اتر گیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اب نہ تو کسی بھائی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خیر میری بے عزتی ہو گئی، میری بہن کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اب باپ کتنا کی چیختا چلاتا رہے، عزیزان ملت اسلامیہ، نادان آج تو چیخ رہا ہے کہ میری بیٹی فلاں کے ساتھ فرار ہو گئی، تجھے اس دن عقل نہ آئی کہ جب تیری بیٹی بن سور کے جب اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے بغیر روپٹے کے جب گھر سے نکلتی تھی اس وقت تجھے شرم نہ آئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کے تاجدار احمد مختار میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا القاسیات والعاریات، آقا فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورت ننگے کپڑوں میں پہن کر ٹہلیں گی، ننگے کپڑے ننگا لباس ہوگا، یعنی ان کے جسم پر لباس ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی نظر آئیں گی۔ برادران اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عورتیں کس انداز کا لباس پہن رہی ہے۔ آج عورت، آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں لباس پہنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا باریک لباس ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب ہماری بہن جب اس لباس کو پہن لیتی ہے، میری مسلمان بہن اس لباس کو پہنتی ہے، اس کا چہرہ، اس کا جسم صاف نظر آ رہا ہے، جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہنیں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ان کے جسم کی رنگت نظر آئے گی۔ آقا فرما رہے ہیں اور اونٹ کی طرح اپنی چھاتیوں کو اٹھا کر چلیں گی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں کہ جن کے جسم سے لباس اتر گیا، پردہ ختم ہو گیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عورتوں پر ایسی لعنت ہوگی۔ آقا فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے دوستو، یہ آج حال ہے ہماری ماں اور بہنوں کا۔ ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے پروگراموں میں آتے ہیں، ہم اس طرح کی دین کی باتوں کو سیکھیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ہم پردہ کرنے کا حکم دیں، ہم اپنی بچیوں کو پردے کی نصیحت کریں۔ پردہ سلامت ہے تو عزت سلامت ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں میرے عزیزو، یاد رکھنا خیریت تمہاری بھی نہیں ہے۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ بیٹی بے پردہ ہے ہم بچ جائیں گے، یاد رکھنا باپ ذمہ دار ہوتا
ہوتا ہے، بھائی ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا جب باپ اور بھائی جب ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس چیز کی ہے میرے دوستو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ آج دیکھو کس طریقے سے ہماری بہن بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر آج کوئی عیسائی بن رہی ہے، کوئی یہودیہ بن رہی ہے، کوئی عیسائیہ بن رہی ہے، کوئی برادران اسلام کی دوسرے دھرم کو قبول کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عرب کا بہت بڑا محقق ہے، عرب کے بہت بڑے محقق نے کہا تھا الشجرۃ التي يحرسها الاسد لا يمكن تسلقها القرود۔ اللہ اکبر، بہت بڑا عرب کا محقق ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ درخت جس کی حفاظت شیر کرتے ہیں، وہ درخت جس کی حفاظت شیر کرتے ہیں، اس کو کوئی بندر ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بندر چھو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہاری بیٹیاں ایک درخت کے قائم مقام ہے، ہماری بہنیں ایک درخت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹیوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج باطل طاقتیں ایک آخری دیوار بن کر آج ہماری بہنوں کو، ہماری مسلمان بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو آج اپنے دھرم میں برادران اسلام جس کو گھر واپسی کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر، آج ہماری بہنوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اسلام سے پھیرا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب نگہبان ہو، ضرورت ہے اس چیز کی۔ ماں بہنوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھو اے بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، اے بیٹی کہاں جا رہی ہے، اتنی بن سور کے کہاں جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اپنی بیٹیوں کو یہ درس دے دو، اے مسلمانوں، تم اگر مرد ہو اور تمہارے پاس تمہاری مردانگی اگر سلامت ہے، اپنی بیٹیوں کو بتا دو کہ اے میری بیٹی، اگر تجھے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ثانیہ مرزا مت بن، اگر تجھے دنیا میں زندگی گزارنی ہے کسی ہیرون کے نقش قدم پر مت چل، اگر تجھے دنیا میں جینا ہے تو مدینے کے تاجدار احمد مختار سیدہ فاطمہ کی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزار لیں۔ برادران اسلام، اسی زندگی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا توصیف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے آئیے تشریف لائیے۔ بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ آئیے آئیے حضرت تشریف لائیے، بیٹھیں، آئیے بیٹھیے۔ تشریف رکھیں شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بعد حضرت کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے اور اس کے بعد جلسہ اپنی منزل پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ممبر رسول کی رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف حضرت مولانا اسماعیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، قاری رستم صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ محترم حضرات، بات چل رہی ہے میرے عزیزو کہ نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بنو اور پردوں کا اہتمام اپنے گھروں میں ہماری ماں اور بیٹی سے کراؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرب کا بہت بڑا محقق
محقق کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، الشجرۃ التی یحرسها الاسد، وہ درخت کے جس کی حفاظت شیر کرتا ہے، جس کی حفاظت شیر کرتا ہے، لا یمکن تتسلقها القرود، بندر اس کو کبھی ٹچ نہیں کر سکتے، بندر کبھی اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا آپ حضرات ذمہ دار ہیں، آپ نگراں ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرو تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سلامت رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کو نمازوں کی نصیحت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کی نصیحت کیا کرو۔ جب تمہاری بیٹی گھر میں قرآن کریم پڑھے گی، برادران اسلام صاحب تقوی بنے گی، صاحب تقوی بنے گی، اور جب گھر میں قرآن کریم کو پڑھے گی، شادی کے بعد جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی، نمازوں کی پابندی ہوگی، زمانہ تمہاری تعریف کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، اپنے گھروں پر جا کر سناؤ، عورتیں اگر آواز کو سن رہی ہے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنا عملی جامہ پہنائیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں جب اولین آخرین جب سب جمع ہوں گے، رب العالمین ایسی عورت سے ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی، تو دنیا کے اندر رہ کر نماز بھی پڑھتی تھی، رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، تو نے اپنے شوہر کی خدمت کو انجام دیا ہے، تو نے رمضان کے روزوں کو رکھا، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، کبھی تو نے غیر مرد کو اپنے قریب نہ جانے دیا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس عورت کو انعام عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا، نمازوں کو تو نے پڑھا، رمضان کے روزوں کو تو نے رکھا، اپنی عزت کی حفاظت تو نے کی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری تو نے کی ہے، لہذا آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہے گی، میں تجھ کو اسی دروازے سے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ برادران اسلام، یہ کس کی شان ہے؟ یہ ان عورتوں کی جو نمازی ہوتی ہیں، وہ ہماری ماں اور بہنیں جو نمازی ہوتی ہیں، جو متقیہ ہوتی ہیں، جو عابدہ اور زاہدہ ہوتی ہیں۔ لہذا میرے عزیزو، نماز کی پابند کیا کرو، اپنے گھر کی خواتین کو نماز پڑھنے کا شوق تو دلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة جميلة فقال إني أخاف الله، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، انشاءاللہ تعالی حرارت ایمانی مچل اٹھے گی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قیامت کا دن ہوگا، اور 7 انسان ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 7 انسان ایسے ہوں گے، قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین
زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اکبر، چمچماتا ہوا سورج ہے، اور برادران اسلام سورج کی تمازت میں اللہ اکبر انسان میدان محشر میں پیاس کی بنیاد پر زبان انسانوں کی باہر نکل آئیں گی۔ برادران اسلام اب غور کرنے کا مقام کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج کروڑوں میل کی دوری پر سورج آپ سے ہم سے دور ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ کس قدر گرمی کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے سی میں چلے جاؤ، کولر کی ہوا میں چلے جاؤ، پنکھوں کی ہوا میں چلے جاؤ، لیکن آپ کو قرار نہیں ملتا، آپ کو چین اور سکون نہ ملتا ہے۔ لیکن غور تو کرو کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ زبانیں پیاس کی بنیاد پر باہر نکلتی ہوں گی، اللہ اکبر۔ لیکن ایسے وقت میں 4 ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ آخر وہ کون انسان ہوں گے؟ آخر وہ 4 انسان کون ہیں؟ توجہ کے ساتھ برادران اسلام توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ 7 انسان کون ہیں؟ ذرا جلدی سے سنو، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک تو وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی عبادت میں جوان ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ انسان، وہ نوجوان کہ جو سن شعور کو پہنچا، سن شعور کو پہنچنے کے بعد اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سور برادران اسلام فجر کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے، ظہر کی نماز وقت پہ پڑھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا ہوا رہتا ہے، مسجد میں ٹنگا ہوا رہتا ہے۔ اب دل مسجد میں ٹنگا ہوا رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا دل نکال کے اس نے مسجد کی کسی کھنٹی پر ٹانگ دیا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان کہ اس نے ظہر کی نماز کو پڑھا تو عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر کی نماز کو پڑھا تو مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، مغرب کی نماز کو پڑھا تو عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، عشاء کی نماز کو پڑھا تو فجر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسا انسان کہ جو نماز کا اتنا بڑا عاشق ہو گیا کہ اس نے محبت کی، دنیا سے محبت نہیں کی، سینما بینی سے محبت نہیں کرتا، شراب سے محبت نہیں کرتا، جوئے سے محبت نہیں کرتا، دلالی سے محبت نہیں کرتا۔ آقا فرما رہے ہیں اسے اگر محبت ہے تو نماز سے محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا انسان جو 5 وقت نماز کا عادی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ بات چل رہی ہے نمازوں کی، کیونکہ مجھے عنوان دیا نمول اسلاف حضرت علامہ اسماعیل صاحب قبلہ نے، اے میرے دوستو نمازوں کے عادی بن جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ انسان جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں وہ میری ماں اور بہنیں کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گی، مرد ہوں یا عورت، یہ سب کے لیے ہے یہ حکم۔ آقا فرماتے ہیں دوسرا انسان کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا، جانتے ہو کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ مرد، وہ انسان، وہ عورت کہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جو مرد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جو عورت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتی ہے۔ انسان سے زندگی میں گناہ ہو گئے، نمازوں کو چھوڑ دیا یا کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا، برادران اسلام زناکاری کی، بدکاری کی، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ۔ لیکن میرے دوستو چاہے مرد ہو یا عورت، جس سے اس طرح کے گناہ کا صدور ہو جائے لیکن اس کو اب اللہ کی یاد آئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، رو رہا ہے، مرد ہے رو رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، رو رو کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، مولا بڑے گناہ کیے ہیں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن میں تجھے کیسے چہرہ دکھا
دکھاؤں گا مولا جب تیری بارگاہ میں میری حاضری ہوگی. اے مالک و مولا میں تجھے چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ عورت کہہ رہی ہے مالک و مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ میں کیسے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں گی مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نبی کا جو غلام کتنا بڑا گناہگار ہو، خاطی ہو، بدکار، جفاکار، گناہگار، آقا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور بروز قیامت مولا اپنی رحمت کے سائے میں اس کو بھی جگہ عطا فرمائے گا. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. برادران اسلام اور تیسرا جانتے ہو کون شخص جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رجل دعتہ امرأۃ جمیلہ فقال انی اخاف اللہ. آقا فرما رہے ہیں وہ شخص کہ کوئی خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت جب کسی مرد کو دعوت زنا دیتی ہے، کوئی حسین و جمیل عورت ہے، کوئی حسین و جمیل لڑکی ہے کسی مرد کو دعوت زنا دے رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، بہلا رہی ہے، فسلا رہی ہے، اپنے نفس کی دعوت دیتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جو آج عصر حاضر میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے عصر حاضر کے حالات دیکھیے کہ نہ جانے کتنی لڑکیاں آج برادران اسلام، نہ جانے کتنے لڑکے آج عورتوں کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں لڑکوں کے مکر و فریب میں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر غیر مسلموں کے مکر و فریب میں آ رہی ہے. میں اسی کی طرف جا رہا ہوں جو ابھی پیچھے ذکر کر رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ آج ذرا دیکھیے کہ مسلمان کتنی بھاری تعداد میں مسلمان لڑکیاں اپنے دھرم کو بدل لگی ہے، اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ رہی ہے، غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ. آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت یا جو انسان اپنے دین کو بدلے، اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو قبول کرے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے. یہ مدینے کے تاجدار نے سزا تجویز فرمائی ہے. اللہ اکبر. اے میرے دوستو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم اپنی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، بچوں کی حفاظت کریں. اور قرآن میں ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جانتے ہو گھر والوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہاں گھر والوں سے مراد اپنا گھر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، رشتہ دار بھی اس سے مراد ہے. اپنی بھی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے رشتہ داروں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی حفاظت کرو. عزیزان ملت اسلامیہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا کہ جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت زنا دے اور وہ اس کو ٹھکرا دے اور کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. اے عورت میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، میں تیرے قریب آنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شمار واقعات اسلام کی تاریخ میں برادران اسلام پائے جاتے ہیں. اسلامی تاریخ کے ذریعے اوراق شاہد ہیں. یہ ہندوستان جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جانتے ہو یہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ صالحین نے اسلام پھیلایا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام پھیلایا کوئی اللہ کا نبی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو لے کر نہیں آیا بلکہ فاتحین، مجاہدین، اولیاء صالحین کاملین ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے آئے. بھارت کی سرزمین پر ہر طرف کفر کفر، ہر طرف شرک ہی شرک تھا. عزیزان ملت اسلامیہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف شرک ہی شرک ہے. کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر کا کہنے والا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلانے کون آیا تھا؟ آج ذرا دیکھیے
کہ ہمارے نوجوان بھائی مسلمان بھائی اپنی زندگی کیسے خواب غفلت میں گزار رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ہندوستان کی سرزمین پر 93 ہجری میں سب سے پہلے جو اسلام پھیلانے آیا تھا مدینے کی سرزمین سے، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ انسان جس کو دنیا اسلامی تاریخ کے اندر 17 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے نا؟ بہت اچھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر 17 سالہ نوجوان محمد ابن قاسم اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا۔ جانتے ہو کتنا؟ 6000 مسلمان، 6000 کا لشکر لیا محمد ابن قاسم نے، اور ہندوستان کی سرزمین پر وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا۔ آتا ہے سندھ کی سرزمین پر اور ہندوستان کی سرزمین پر برادران اسلام اس وقت میں معبودان باطلہ لاکھوں کی معبودان باطلہ کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ لیکن جب محمد ابن قاسم آتا ہے 6000 مسلمانوں کا سپہ سالار بن کر جب اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6000 مسلمان ان کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں کے قدم برادران اسلام پر لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ محمد ابن قاسم کی فوجی اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا تھا، اے محمد ابن قاسم تم ہمیں کہاں مروانے کے لیے لے کر آئے ہو؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہمارے مقابلے میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے یہ دیکھو کہ ہمارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے سر کٹ رہے ہیں، ہم کہاں اسلام پھیلا پائیں گے ہندوستان کی سرزمین پر؟ اللہ اکبر، جب اتنا کہاں تھا تو محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان اس نے کہا تھا، اے مدینے والے آقا کے غلاموں، اب جب تم اسلام پھیلانے آ گئے ہو تو سنو، تمہارا ملک عرب بہت دور ہے اور جنت تمہارے بہت قریب ہو چکی ہے، لہذا اسلام کی راہ میں اپنے سروں کو کٹا کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ برادران اسلام، تاریخ کا وہ چھوٹی سی بات میں چند جملوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کی تاریخ میں آیا کہ محمد ابن قاسم نے رات میں خیموں کا پردہ دیا، اس کی فوج نے خیموں کا پردہ دیا اور محمد ابن قاسم اپنے خیمے کے اندر ہے اور فوجی جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی دشمن اسلام آ کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ برادران اسلام، کیا دیکھا؟ ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار، چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خیمے کی طرف چلا آیا۔ جب دیکھا تو سارے مجاہدین اسلام اس کے سامنے ایک آخری دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کون؟ کہا کہ ہم محمد ابن قاسم جو تمہارا سپہ سالار ہے، اسلامی فوج کا سپہ سالار نوجوان، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فوجی اندر گیا، جانے کے بعد اس مجاہد اسلام نے کہا کہ حضور، ایک ہمارے سپہ سالار محمد ابن قاسم کوئی شخص چہرے پر نقاب ڈال کر آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ محمد ابن قاسم نے کہا اس کو ہمارے خیمے میں بھیجو۔ اب غور کرنے کا مقام کہ جب میں نے حدیث پاک کا ابھی جو جز پڑھا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، وہ نوجوان مرد کہ کوئی خوبصورت اور اس کو زنا کی دعوت دیتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت، وہ آنے والی لڑکی، اللہ اکبر، جو چہرے پہ نقاب ڈال کر آئی، محمد ابن قاسم کے جب خیمے پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد جب اس نے اپنے چہرے سے اپنے نقاب کو ہٹایا تھا، محمد ابن قاسم کا تقوی دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو، اتباع مصطفیٰ دیکھو، شرم و حیا دیکھو اس کی آنکھوں کے اندر۔ محمد ابن قاسم نے جب دیکھا کہ رات کی تنہائیوں میں میرے خیمے کے اندر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی چل کر آئی ہے، محمد ابن قاسم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، نظروں کو جھکایا اور محمد ابن قاسم نے کہا تھا، کون ہو یہاں پر رات کی تنہائیوں میں، کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ جب اس حسینہ نے اتنا سنا تھا تو اس لڑکی نے کہا تھا، اے محمد ابن قاسم، تو مجھ کو نہیں جانتا میں کون ہوں، لیکن میں تجھ کو جانتی ہوں، تو اسلامی فوج کا سپہ سالار ہے، مدینے سے آیا ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اے
محمد ابن قاسم میں یہاں کے راجہ کی وہ لڑکی ہوں کہ جس کے حسن و جمال کے دیوانے تمام بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے اہل ثروت میرے حسن کے دیوانے ہیں، مجھے دعوت نکاح دیتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ہر ایک کے پیغام کو ٹھکرایا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اسلامی فوج کا سپہ سالار محمد ابن قاسم ہے، 17 سال کا نوجوان ہے، تو اے محمد ابن قاسم میں اپنی حسین جمیل اور خوبصورت جوانی کو تجھ پر قربان کرنے کے لیے میں تیرے پاس چل کر آئی ہوں۔ اے محمد ابن قاسم مجھے اپنے ساتھ لے چل، میرے حسن و جمال سے کھیل، مجھے اپنی دلہن بنا لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی جذبہ تو بھارت کی سرزمین پر لے کر آیا ہے، اسلامی جنگ کو ختم کر دے، عرب واپس چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اتنا اس حسینہ نے کہا تھا، اس لڑکی نے کہا تھا محمد ابن قاسم کا تقوی دیکھو، اے میرے نوجوانوں، محمد ابن قاسم نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرا کر کہا تھا، اے آنے والی لڑکی، کاش تو کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہوتی، اب تک میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ محمد ابن قاسم نے کہا تھا حسینہ ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، ہم کو تیرے حسن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو قرآن کا حسن کافی ہے، ہم کو تو اسلام کا حسن کافی ہے، ہم کو تو مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد رسول اللہ کا حسن کافی ہے۔ برادران اسلام، اللہ اکبر، ذرا دیکھو تقوی اس کو کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرو، متقی بنو، اپنی بھی حفاظت کرو، غیر کی طرف، غیر عورتوں کی طرف، اجنبیہ عورتوں کی طرف دیکھنے سے خود بھی پرہیز کرو، اور مسلمان جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ۔ تم اگر ان کی عزت کے رکھوالے بن گئے انشاءاللہ تعالی، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہ پھیل رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے، عورتیں جو آج ہماری ماں اور بہنیں جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت حد تک دور ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اے لوگو تم میں سب سے زیادہ وہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں افضل و اعلیٰ ہیں کہ جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نمازی ہیں، جو آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھ سے گفتگو میں قصداً سہواً کوئی خامی ہو، غلطی ہو، مولا تبارک و تعالی اس کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔